शिकागो के शहीदों को शिकागो के शहीदों को शिकागो के शहीदों को शिकागो के शहीदों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों, आज का जो दिन है यौम मजदूर है, ये पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। मेरे मेहनत कश मजदूर शिकागो के जिन्होंने शहादतें पाई, आज उनको हम खिराज अकीदत पेश करने के लिए जमा हुए। उनकी कुर्बानियाँ, उनकी मेहनतें आज के दिन मजदूरों के लिए जो जुल्म हुकूमत, सनतकार, सरमायादारों ने जो वहाँ जुल्म ढाले थे, इंतहा कर दी थी जुल्म की। 16-16, 18 घंटे ड्यूटी करते थे, कोई मुआवजा नहीं मिलता था उन लोगों को, बुरा हाल था। उन लोगों ने सोचा कि ये हम मजदूर इकट्ठे होकर अपनी आवाज़ बुलंद करें ताकि हमारे हकूक़, हमारे मसाइल हल हो। मेरे दोस्तों, वो मजदूर थे, इकट्ठे हुए, उन्होंने फैसला किया इस हुकूमत और सनतकार और सरमायादारों के खिलाफ हमने आवाज़ बुलंद करनी है। इकट्ठे होकर उन्होंने जब आवाज़ बुलंद की, हज़ारों की, लाखों की तादाद में मजदूर इकट्ठे हुए, तो हुकूमत और सनतकार, सरमायादारों ने सोचा ये तो हमें अपना बहा कर ले जाएंगे, बर्बाद कर देंगे। तो इन्होंने सोचा वहाँ पर इन जालिम उन हुकूमतों ने, सरमायादारों ने उन निहत्ते लोगों पर गोलियां बरसाई। हजारों लोग, सैकड़ों लोग वहाँ शहीद हो गए। सड़कें, गलियां खून में बह गई और उन्होंने लोगों को गिरफ्तार करके फांसी के फंदे पर लटका दिया और उनकी यही आवाज़ थी फांसी पर फंदे के, इंशाअल्लाह फतेह हमारी होगी। आखिर कुर्बानियाँ दी, फांसी पर चढ़े, अपने रास्ते से नहीं हटे, अपने मुतालबात के लिए वो लोग मजदूर डटे रहे। आखिर क्या हुआ? वही हुक्मरान जालिम जिन्होंने गोलियां बरसाई, वो लोग आखिर उनको घुटने टेकने पड़े उन मजदूरों के आगे, जो लाखों की तादाद में लोग जमा थे। उन्होंने अपने हकूक मनवाए, जो मुतालबात थे वो उन्होंने तस्लीम के। जो 12-12, 16-16, 18 ड्यूटी करते थे, 8 घंटे मनवाए, अपने टाइमिंग मनवाई, अपनी तनख्वाहें मनवाई उन्होंने। इस तरीके से उनको फतह नसीब हुई। मेरे दोस्तों, जब तक हम लोग अपने प्लेटफार्म पर मुनज़्ज़म नहीं होते, हम ऐसे परेशान होते रहेंगे। हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, पिछड़े तबके के साथ वही शिकागो वाला मामला चल रहे हैं, लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। लोगों को तनख्वाहें बर वक्त नहीं मिल रही, 18-18 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, बंदे निकाले जा रहे हैं, भर्ती नहीं हो रही। गैंग स्टाफ है, स्टाफ जो भी हमारा मुलाजिम है रेल का, दिन रात काम कर रहा है। स्टाफ की कमी के बावजूद ये गाड़ियाँ रवा दमा हैं, लेकिन अफसोस कि इनको ना तनख्वाहें बर वक्त मिल रही हैं, ना टीए मिल रहे हैं, ना ग्रेजुएट, 3 साल से ग्रेजुएटी बात नहीं मिल रहे हैं। अद्वियात के पैसे बीमार मर रहे हैं घर पर, 2 साल से वो भी नहीं मिल रहे। बहबूद फंड जो होता है बेवा का, वो 1.5 साल से नहीं मिल रहा। बुरा हाल है मुलाजमीन का, कोई परेशान हाल नहीं, कोई सुनने वाला तैयार नहीं। मेरे दोस्तों, मैं आपको बावर करना चाहता हूँ, अगर आपने हकूक लेने हैं, अगर आपने हकूक लेने हैं, आपने मनवाने हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूँ काजी को सूली पर चढ़ा दूँ।
ان مطالبات کے لیے قاضی منور کی جان حاضر ہے، لیکن یاد رکھو وقت دور نہیں ہے، حکمرانوں سنو، وہ وقت دور نہیں ہے۔ اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے تو یاد رکھو ایم پی اے ایم این اے منسٹروں، ہم آپ کے محلات کو آگ لگا دیں گے۔ اب وہ وقت دور نہیں ہے۔ کتنا ظلم کرو گے لوگ؟ اپنی تنخواہیں تم نے لاکھوں روپے بنائے، 14 لاکھ، غریب ہیں، فیسلٹی ہیں، سب کام ہے مفت میں، تو ان کو غریب کو 30,000 دیتے ہوئے 40 کرتے ہوئے جی یہ بہت بڑھ گئی ہے۔ یاد رکھو تم ریت کے ٹیلے ہو، ہم تمہیں بہا کر لے جائیں گے، اس طاقت سے، مزدوروں کی طاقت سے بہا کر لے جائیں گے۔ بجٹ سر پر ہے، مہنگائی نے بے تحاشا ان لوگوں کی کمر توڑ دی ہے۔ پٹرول دیکھو، مہنگائی دیکھو، انتہا کو پہنچ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی ریلیف نہیں ہے، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں آپ سے حکومت سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بجٹ میں ان کی 100% پنشنوں کی اور ملازمین کی تنخواہ بڑھائی جائے۔ بند ٹرینیں، ہماری ٹرینیں باخوبی چلا کرتی تھی، پرافٹ تھی، اب یہ سب ٹھیکے پر دے رہے ہیں، لوگوں کو بھی ٹھیکے پر دے رہے ہیں۔ لیز پر جو ہے زمینیں لوٹ مار کا بازار کیا ہوا ہے، مقرر ہے، قبضہ مافیا ہے، کرپٹ افسر ہے، کمیشن مافیا ہے، لوٹ رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، یہ دکھا رہے ہیں، یہ لوگ کام نہیں کر رہے، جا رہے ریل کو ہم پرائیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ان کی تیاریاں ہو چکی ہیں نجکاری کی، تم سوئے رہو، تم نہ نکلو ابھی بھی۔ میں بار بار کہتا ہوں لوگوں سے نکلو، نجکاری ہو رہی ہے، جاری ہے ریل کے ہاتھوں سے۔ اگر آپ آج بھی مزدور باہر نہ نکلا، انہوں نے یہی بہانا ہے یہ مزدور کام نہیں کر رہے، گاڑیوں میں خسارہ ہے۔ انہوں نے کمانے کے لیے پرائیویٹ نجکاری کر کے انہوں نے مڑیے کمانی ہے اور ان ٹھیکیداروں کو خوشحال کرنا ہے اور لوگوں کو بے روزگار کرنا ہے۔ یہ آج جو ہم کھڑے ہو پلیٹ فارم پر کہیں گے ٹکٹ لاؤ، بچے چڑھتے ہیں پیسے دو، آج آپ بھاگ کے گاڑیوں پہ اچھے سے بندے لے جاتے ہو، تمہیں تھکے دے کے اتارو گے۔ خدا کے واسطے میں تمہیں پھر کہہ رہا ہوں، ایک بندے کو میسج ملے 50-10 بندے ساتھ لے کر۔ قاضی منور، ہمارا مطالبہ، ایک بندے کو کہا جائے تو خدا کی قسم 10 بندے لے کر ریل کو بچاؤ، نجکاری ہو رہی ہے، یہ ہاتھ سے جا رہے ہیں، یہ طاقت سے ہم اس کو روکیں گے۔ ہم نے نجکاری نہیں ہونی دینی، میں باور کرانا چاہتا ہوں، لگاؤ ہمیں جو کچھ کرنا چاہتے ہو، جو مرضی کرنا چاہتے ہو، ہم نے نجکاری ریل کی نہیں ہونے دینی۔ ہم شکاگو کے جتنے مزدور شہید ہوئے تھے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے اور انشاءاللہ ان کی یاد ہم ہر سال ایسے مناتے رہیں گے جیسے قاضی صاحب نے سب کچھ آپ کو بتایا، اور قاضی صاحب کے ایک جھنڈے کے نیچے سب مزدور یونین کو چاہیے اکٹھے ہو جائے اور اپنی حق کی بات اعلیٰ عہدیداروں تک پہنچا سکے اور ان کا کوئی اچھی طاقت بن کے سامنے آئے۔ ایسے مزدور بکھرے رہیں گے اور ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، سارے اکٹھے ہوں اور اپنی طاقت کا چشمہ دکھا کے اپنی بات منوا سکیں۔ حق کی جو بات ہے، مزدوروں کے جو حقوق ہیں ان پہ زور دیا جائے،
ہمارے یہاں یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں، وہ ہمارے سربراہ ہیں، ہم انہیں اپنا سربراہ سمجھتے ہیں. انہوں نے آگے بھی ہمارے سروں پہ ہاتھ رکھا ہے، ہمارے مسائل کو حل کرا ہے. ہم اب بھی ان سے ریکویسٹ کریں گے ہمارے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کرے ڈی ایس کے سامنے، اعلیٰ حکام ہیڈ کوارٹر کے سامنے، جس سے ہمارے مزدوروں کی مسائل حل ہو سکے. 3 سال سے گریجویٹی نہیں ملی، پینشن نہیں، تنخواہیں نہیں ملی ٹائم سے. صرف یہ حل کروا دیں. مزدور اور کچھ نہیں مانگتا ان سے کہ ان مزدوروں کے جائز مطالبات سائیں تک بھی پہنچائے جائیں، ڈی ایس ملتان تک بھی پہنچائے جائیں، تاکہ وہ ان کے جائز مطالبات کو مانیں. اور یہی مقصد شکاگو کے ان مزدوروں کا بھی تھا جن کی جانیں لی گئیں. اس کے ساتھ میں اس پلیٹ فارم سے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں بھی اسی ریل کا ایک مزدور جس کا نام سید ظفر عباس ہے، 29 سال سے منسٹری ریلوے اسلام آباد اور ڈی ایس. میں نے سعد رفیق، شیخ رشید، وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے آگ لگانے والا نوجوان میں تھا. میں بھی میرا مقصد یہی ہے کہ میرے جائز مطالبات پورے کرو. مجھے نوکری سے برطرف کر دیا گیا تھا ایک ڈی ایس آفس کی کلرک کی غلطی، اور آج بھی وہ کلرک موجود ہے. بھائی کلرک کو پکڑو، اس کو سزا دو. چیئرمین ریلوے مظہر علی شاہ سے میں 4 ملاقاتیں کر چکا ہوں، انہیں میں نے تمام ریکارڈ دیا ہے، لیکن میری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے. مگر میں اسی نظم و ضبط سے چل رہا ہوں جیسے ایک وطن پاکستانی ہونے کے ناطے میرا حق بنتا ہے. میں رول آف لا کی پابندی کروں اور اپنی آواز حق بلند کروں. لہذا اس پلیٹ فارم سے بھی یہ آواز پیش کر رہا تھا، اور میری تمام دعائیں ان تمام مزدوروں کے ساتھ ہیں. کرو